اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا۔ کچھ لوگوں نے سوال پوچھا کہ فتنوں سے کیسے بچا جائے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، پھر سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ حکمت کہتے ہیں دانش کو، عقل کو، فہم و فراست کو، سمجھ بوجھ کی بات کو، دانائی کو، عقل کی بات کو۔ تو حضرت حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت 3 باتوں میں پوشیدہ ہے: صبر، اخلاق اور خاموشی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت راز کی حفاظت میں ہے۔ تو 4 باتوں کو جمع کر دیتے ہیں ان 2 بزرگوں کی۔ 3 باتیں حضرت حسین نے فرمائی، ایک حضرت خضر علیہ السلام نے، تو ان چاروں کو جوڑ لیتے ہیں کہ صبر، اخلاق، خاموشی اور راز کی حفاظت کرنے میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اور یہ چاروں باتیں قرآن، سنت اور حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کی فضیلت بھی قرآن، سنت، حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 4 باتوں پر عمل کر لیں۔ آپ غور و فکر کریں اپنی زندگی میں، جب بھی کوئی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اس پہ غور و فکر کریں، یا تو وہ صبر کی کمی کی وجہ سے ہوگا، یا وہ آپ اس میں بد اخلاقی کر رہے ہوں گے، یا آپ خاموش نہیں رہے ہوں گے، یا آپ نے راز کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ آپ غور و فکر کریں، یہی 4 باتوں کی وجہ بنتی ہیں اکثر لڑائی جھگڑے، فتنے فساد کی۔ تو اگر ان 4 باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ فتنوں سے اللہ کی عطا سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے نفس پر قابو کرنا، جو اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتا وہ کیا دنیا پر قابو کر سکتا، وہ کیا حکومت کر سکتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، غور سے اس کی بات سنی جائے، اس کو توجہ دی جائے۔ تو جس کا اپنا نفس اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ اس کی بات کیوں سنیں گے اور کیوں تیار ہوں گے؟ اور جو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو بھی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو وہ صبر، اخلاق، خاموشی اور راز کی حفاظت تو کرنی ہے، پر اس نفس پر بھی قابو کرنا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ اس نفس کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، جو ہم بو رہے ہیں، جو ہم کاش کر رہے ہیں، وہی ہم فصل کاٹ رہے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ رابطے کم ہوں۔ جتنے کم رابطے ہوں گے، رشتے توڑنے کی بات نہیں کر رہا اسلام، تو رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، رشتے ناطے توڑنے کی بات نہیں کر رہا، قطع تعلقی کی بات نہیں کر رہا، صلح رحمی کا حکم دیتا ہے دین۔ رابطے کم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے رابطے آپ کے زیادہ ہو جائیں گے، آپ جتنے لوگوں سے میل جول زیادہ رکھیں گے، اتنا زیادہ فتنے میں مبتلا ہونے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ تو جتنے رابطے کم ہوں گے، کم فتنے میں۔ تو یہ 3 باتیں تھیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چل رہا ہے وہ زیادہ فتنے میں ہے، اور جو کھڑا ہے وہ اس سے کم فتنے میں ہے، اور جو بیٹھا ہے وہ اس سے کم فتنے میں ہے، اور جو لیٹا ہے وہ اس سے کم فتنے میں ہے۔ ایسے ہی نبی پاک نے فرمایا تم کسی فتنے کی طرف دھیان کرو گے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، یا توجہ کرو گے تو فتنہ تمہاری طرف دوڑ پڑے گا۔ تو آپ جتنے زیادہ رابطے بڑھاتے جائیں گے، میل جول لوگوں کے ساتھ بڑھاتے جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رشتے ناطے توڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، رابطے کم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رشتے ناطے جوڑنے کے باوجود ملاقاتیں ذرا کم ہو جائیں، تو اس سے بھی انسان فتنوں سے بچتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ساتھ میں رحم کرو، اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے، گناہوں پر پردہ ڈالو تاکہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے۔ اللہ ستار العیوب ہے، وہ تمام مخلوقات کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، گناہوں کو چھپانے والا۔ پر کوئی شخص جب مخلوق کے گناہوں سے پردہ ہٹاتا ہے تو اللہ بھی اس کے گناہوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ ان ساری باتوں کا اگر خیال کیا جائے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں تو ہم پر بھی رحم ہوگا، اگر ہم لوگوں کو معاف کریں تو ہمیں بھی معاف کیا جائے گا، اگر ہم لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈالیں تو ہمارے بھی گناہوں پہ پردے ڈالے جائیں گے۔ ان ساری باتوں پر عمل کرنے سے اللہ کی عطا سے ہم فتنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔